إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تعالى في موضع آخر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے. بعدہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لگاتار درود و سلام نازل ہوں کہ آپ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ اونچی تعلیمات میسر ہوئی ہیں. شادی اور بیاہ کا موسم جس سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں، نکاح اور شادی بیاہ یہ اسلام کا ایک بہت عظیم حکم ہے. قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کئی ناحیے سے، کئی گوشے سے
ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی ہے کہ شادی اور بیاہ کے معاملات کو اور نکاح کے کام کو ہم کس طریقے سے انجام دیں، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں، اس کی شادی کے بعد کی زندگی میں خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے مختلف رحمتوں کا مستحق بناتے۔ میرے بھائیوں، بلا شک و شبہ یہ بہت عظیم خوشی کا دن ہوتا ہے اور بہت عظیم فرح و سرور کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، چاہے خوشی کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے ٹینشن کا وقت ہو، چاہے مالی تنگی کا وقت ہو، چاہے صحت کی خرابی کا وقت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہمارے اور آپ کے اوپر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں، اور ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارا سارا عمل اور زندگی کا ایک ایک قدم اللہ رب العزت کی حدود کی پابندی میں اٹھے اور بڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت شادی کے بندھن میں جڑنے والے ہر رشتوں میں خیر برکت عطا فرمائے، میاں اور بیوی کو سکون اور خوشحالی اور فرح و سرور کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اس موقع سے آپ کے سامنے کچھ توجیحات بطور یاد دہانی کے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہو اور یاد دہانی ہو جائے، اور اس کو اپنا کر کے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بھی خوشیوں سے مالا مال کر سکیں۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں معاشرے اور سماج میں نظر آتی ہیں، اور سماج میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں قطعی طور سے برداشت نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی کی خوشی منانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، اور اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کی ترغیب دلائی ہے کہ خوشیاں منانا چاہیے، خوشی کا موقع ہے۔ شادی کا گھر اس طریقے سے نہ ہو کہ جیسے میت کا گھر ہے جہاں غم کا ماحول ہوتا ہے، بلا شک و شبہ یہ خوشی کا ماحول ہے، اور خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعت پر، توحید پر، اور جو شجاعت اور جرأت اور بہادری پر مشتمل اشعار گنگنایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض موقع پر بعض صحابہ کرام سے کہا جن کے یہاں شادی کا موقع تھا کہ تمہارے پاس کچھ خوشی منانے کا ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ انصار کو خوشی اور لہو اور جو ہے خدائے شرعی حدود میں رہ کر کے کھیل کود یہ بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مواقع پر ترغیب دلائی ہے، لیکن ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کی تاکید ہے، اور ایک مومن ہمیشہ اس بات کو سمجھے اور جانے کہ میرے بھائی خوشی منانے میں آپ کو شرعی حدود کو نہیں چھلانگنا ہے، آپ کو شرعی حدود کو نہیں توڑنا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی توجیہات کی پابندی نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں اس کا انجام بد ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بھی دیکھنا پڑے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مومنہ خاتون کی ذمہ داری ہے، ایک اللہ رب العزت سے ڈرنے والی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالے اور یہ یاد رکھے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لگاتار مردوں کو دفناتے ہیں، اللہ رب العزت سارے مردوں پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم لگاتار کفناتے ہیں، ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں، ہم ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں، ہم ان پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کل ہم کو مرنا ہے۔ آج ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں، کل ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم کسی کو دفنا رہے ہیں، کل ہم کو دفنایا جائے گا۔ آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں، کل ہم کو غسل دیا جائے گا۔ آج کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، کل ہم کو کفن پہنایا جائے گا۔ اور یہ دن دور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کتنے لمحات اور کتنے اوقات اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے رکھے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اس زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے مواقع پر جو ہے شادی کے مجلس میں کبھی دولہا کا انتقال ہو گیا، کبھی دلہن کا انتقال ہو گیا، کبھی باریتیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اللہ رب العزت کے یہاں چلے گئے، خوشیاں مناتے مناتے چلے گئے۔ اب اگر انہوں نے اللہ رب العزت کے حدود میں رہ کر کے خوشیاں منائی ہیں تو بلا شک و شبہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں معذور ہے، لیکن اگر انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے تو رب العزت کو یہ قطعی طور سے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے ملک کی حدیں ہوتی ہیں، ایک چراگاہ ہوتی ہے اس کی حدیں ہوتی ہیں، اور قطعی طور سے کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے ملک کی حدوں میں کوئی مداخلت کرے۔ ایسے اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ اس کی حدوں کو کوئی توڑے۔ وہ حدود اللہ ان تنتہک محارم اللہ، اللہ کی حدوں کو توڑنے کا مطلب اللہ کے محرمات کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا جو ہے کرنا ہے، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو اپنانا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العزت نے جس سے منع کر دیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں پر میرے بھائیوں جس چیز کا تذکرہ میں سب سے پہلے نمبر پر کرنا چاہوں گا، میں اپنی ماں اور بہنوں سے نہایت خصوصی طور سے گزارش کروں گا، اور آپ سب، ہم سب اولیاء الامور ہیں میرے بھائیوں، گھر کے ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں۔ بے پردگی، بے حیائی یہ اسلام میں قطعی طور سے گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس دین نے کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ لنگی جو ہے، کپڑا جو ہے، یہ آدھی پڈلی ہونا چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹخنے تک ہو، تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ عورتوں کے کپڑے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ آدھی پڈلی سے ایک بالشت کپڑا لٹکا لے۔ تو اس خاتون نے سوال کیا کہ اگر آدھی پڈلی سے ایک بالشت عورتیں لٹکائیں گی کپڑا تو پیر کھل جائے گا۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ہاتھ کپڑا لٹکائیں گی اور ایک ہاتھ کپڑا ان کا نیچے رہنا چاہیے۔ آدھی پڈلی سے ایک ہاتھ کپڑا جب کوئی لٹکائے گا تو میرے بھائی ایک بالش کپڑا زمین پہ جو ہے لٹک کر چلے گا، زمین پر گھسٹ کر چلے گا۔ بتائیے جس دین نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، جس دین نے توجیہ ہمیں یہ فرمائی ہے، وہ دین کب برداشت کرے گا کہ ہماری مائیں اور بہنیں زیب و زینت اختیار کر کے، چہروں کو کھول کر کے، اور اجنبی مردوں کے سامنے وہ جائیں یا ان کے سامنے بیٹھیں، اور اس سے بڑھ کر کے کہ اختلاط ہو، جس مجلس میں عورت ہے اسی مجلس میں مرد ہے، یہ اللہ رب العزت کو قطعی گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ حرام کردہ امر ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا ہے۔ اور کتنی بڑی دیوسیت ہے، اور کتنی بڑی بے غیرتی ہے، اور کتنی بڑی بے شرمی ہے، اور کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ جب ایک لڑکا جو کہ دولہا ہے آج
اور ایک ہماری بیٹی ہماری بہن جو کہ دلہن ہے وہ جو ہے عورتوں کے منڈپ میں جا کر دونوں کرسیوں پر بیٹھیں اور عورتیں ان کو مبارکبادی دیں اور ہماری ساری عورتوں کو وہ دولہا دیکھے. میرے بھائیوں کتنی بڑی بے غیرتی ہے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ تم جو ہے اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے؟ اللہ کی قسم پورا معاشرہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کس طریقے سے سچ آ رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے جائیے تو کوئی لڑکا دلہن کے منڈپ میں نہیں جاتا تھا. آج سے 20 سال پہلے جائیے تو کوئی خاتون بے پردہ ہو کر کے کسی شادی میں شرکت نہیں کرتی تھی. آج سے 30 سال پہلے جائیے تو اور زیادہ پردے کا اہتمام تھا. کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہمیں ہو گیا ہے کہ دن بدن ہمارے اندر یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، دن بدن ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہے کیا نام ہے گھر کر رہی ہے. ہم درس سنتے ہیں، ہم حدیثوں کو سنتے ہیں، ہم جو ہے اللہ رب العزت کے آیات کی تفسیر سنتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی کے کتنے بھیانک نقصانات اس دنیا میں میرے بھائیوں سامنے آتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ قطعی طور سے پسند نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بے حیائی ہو، کسی طریقے سے فحاشی کو دعوت دی جائے، کسی طریقے سے بے پردگی ہو. یہ اللہ رب العزت کو قطعی طور سے پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو شادی سے پہلے یا شادی کے موقع پر جو رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں، میں نہیں آپ سے کہتا ہوں کہ جو علاقائی رسمیں ہیں آپ ان کو انجام دیجئے، آپ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ جو رسمیں جو شریعت کی مخالفت سے بھرپور ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی دعوت دیتی ہیں، جس میں لڑکے لڑکیاں اجنبی بچے اور بچیاں مذاق کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں، یہ کون سے دین میں اس کی اجازت دی گئی ہے میرے بھائیوں؟ کیسے ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں؟ ایک بزرگ جو نماز پڑھتا ہے، ایک ذمہ دار جو نماز پڑھتا ہے، ایک ذمہ دار جو اس دین کو سمجھتا ہے اور اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہے، وہ اپنے گھروں میں اس چیز کو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں پڑھتے تھے اس خطبہ جمعہ میں، تینوں میں یہی درس دیتے تھے: لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. اس لیے بے حیائی اور بے پردگی اور بے شرمی یہ جتنی بھی شکلیں ہیں میرے بھائیوں، اس کو ہمیں اور آپ کو ختم کرنا چاہیے اور غیرت مند لوگوں کو اس پر روک لگانی چاہیے. اور ہمارا جو بزرگوں کا دیا ہوا جو ہے کیا نام ہے جو ماحول تھا وہ بہت پیارا ماحول ہے. اس جو ہے بے حیائی والے ماحول سے ہمارے بزرگ، ہم سے پہلے احباب، ہمارے پہلے ذمہ داران کیسے نکاح کرتے تھے، کیسی شادیاں ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے جب اپنے گھر سے کسی دعوت میں شرکت کے لیے نکلو تو یاد رکھو جس شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، واللہ اسی شریعت نے اور اسی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر زیب و زینت کے نکلیں گی، بغیر بناؤ سگار کے نکلیں گی، بغیر اپنے زیب و زینت کا اظہار کے نکلیں گی، بغیر بے پردگی کے بغیر جو ہے کہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلیں گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا بات ہے کہ ہم تھوڑی سی باتوں کو تو لے لیتے ہیں اور تھوڑی سی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ عورتوں کو شادی میں بالکل جانا نہیں چاہیے تو کہیں گے کیسے ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، زیب و زینت نہیں ہونا چاہیے، زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نکلنے والی بات کو تو لے لیتے ہیں لیکن ان باتوں کو نہیں لیں گے
جو ہمارا دل کہے گا اس کو لے لیں گے اور جو دل کہے گا اس کو نہیں لیں گے. تو اللہ نے کہا فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جو ایسا کرتا ہے کہ اپنے من کی چیزوں کو لے لیتا ہے, اپنے خواہش اور اپنے مزاج کی چیزوں کو لے لیتا ہے تو اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ قیامت کے دن سخت عذاب ہے اور اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے میرے بھائیوں. اس لیے بے حیائی اور بے شرمی اور بے پردگی اور اختلاط ان ساری چیزوں کو روکنا چاہیے. اور دوسری چیز میرے بھائیوں جس کے تعلق سے میں آپ کو خاص طور سے کہوں گا کہ شادی میں آدمی دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور بالخصوص لڑکے کو دولہے کو دعوت دینا یہ شریعت اسلامیہ کی تاکید ہے, بلکہ ولیمہ کرنا یہ فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو لا بد للعروس من ولیمہ, دولہا کے لیے ولیمہ کرنا لازمی طور سے کرنا ہی ہے, لازمی طور سے اس کو کرنا چاہیے. تو دولہے کو ولیمہ کرنا یہ ضروری ہے. اب ان دعوتوں میں میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو غریبوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, آپ بہت اونچے پوسٹ پر ہو, آپ بہت زیادہ دولت والے ہو, لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ولیمہ کے کھانے کو سب سے برا کھانا قرار دیا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے بدترین کھانا, سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے. ولیمہ کا کھانا سب سے برا کھانا ہے. کھانے کو اللہ کے نبی علیہ السلام برا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ جس کھانے کے لیے یدعى لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء, جس کے لیے صرف مالداروں کو دعوت دی جائے, فقیروں کو چھوڑ دیا جائے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. دعوتوں میں غریبوں کا خیال رکھو میرے بھائیوں. یہ غریب دعوت کے زیادہ ضرورت مند ہے میرے بھائیوں, یہ غریب دعوت کے زیادہ حقدار ہے میرے بھائیوں. تو غریبوں کو اپنی دعوتوں میں خاص طور سے دعوت دیا کرو, اور غریبوں کے آنے سے آپ کی دعوت میں عزت ہی بڑھے گی, آپ کی عزت بڑھے گی. کس کے نزدیک؟ اللہ کے یہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, دین اسلام کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی. تو کہیں غریب کے آنے سے, کہیں فقیر کے آنے سے میرے بھائیوں ہماری دعوت نہیں خراب ہو جائے گی, انسلٹ نہیں ہو جائے گی, بے عزتی نہیں ہو جائے گی. نہ معلوم کیسے کیسے فاسق, نہ کیسے کیسے کافر, کیسے کیسے فاجر, اور کیسے کیسے دین اسلام کے دشمن, اور کیسے کیسے برے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں. دیجئے, آپ کے تعلقات والوں کو دیجئے, گرچہ کافر ہو, گرچہ فاسق ہو, گرچہ فاجر ہو, اسلام اس پر روک نہیں لگاتا ہے. اپنے رشتہ دار کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے جو ہے تعلقات والوں کو, اپنے سیاسی تعلقات والوں کو, تجارتی تعلقات والوں کو, تعلیمی تعلقات والوں کو, سماجی تعلقات والوں کو دعوت دیجئے, مسلم ہو یا نان مسلم ہو. لیکن اسلام اس بات کی تاکید ضرور کرتا ہے کہ غریبوں کو چھوڑیے گا مت. اگر غریبوں کو چھوڑیں گے تو وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے, سب سے بدتر کھانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی. اور دوسری بات میرے بھائیوں, اللہ رب العزت یہ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے, اللہ کی روزی بہت عظیم نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں. اس نعمت کی قدر کرو. دعوت کے شادی بیاہ کے موقع پر جو نعمتوں کی ناقدری ہے, ناقدری ہوتی ہے, اللہ رحم کرے. جو کھانے کو گرایا جاتا ہے, جو کھانے کو پھینکا جاتا ہے, میرے بھائیوں اس کو ایک مومن دیکھ کر کے اتنا کڑتا ہے اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میرے بھائیوں ہم جب کسی دعوت کے لیے جائیں, کھانے کے لیے جائیں, یہ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. انہی چیزوں نے تو ہم کو برباد کر دیا ہے, انہی چیزوں نے تو ہم کو ہلاک کر دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیحات کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے, ہم نے چھوٹا سمجھ لیا ہے. اللہ رب العزت کی روزی اور اللہ رب العزت کا رزق, اس کی توہین اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے. میرے بھائیوں کھانے کے لیے تشریف لے جاؤ, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے آپ کو جتنا کھانے کی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا لو. یہ قطعی طور سے عذر نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت سارے بھائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کیا کروں, کھانا زیادہ آ گیا تھا. جب کھانا ڈالا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے میرے بھائی؟ آپ سو رہے تھے. جب کھانا آپ کے پلیٹ میں ڈالا جائے,
ڈالنے والے کو تنبیہ کر دیجئے بس مجھے اتنا ہی کھانا، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر ڈال دیا گیا آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ضائع مت کیجئے. کتنا گراتے ہیں لوگ، اتنا کھانا گراتے ہیں، اتنا کھانا گراتے ہیں کہ جیسے پلیٹ کے چاروں طرف کھانا گرتا ہے. اور کس طریقے سے ہم ہاتھوں کو لا کر کے دھل لیتے ہیں، پورا کھانا لگا ہوا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حدیثوں میں پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلی بات نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی روزی گرتی ہی نہیں تھی، اور کبھی اگر کہیں گر گئی بائی چانس، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عزت دار انسان، سب سے اعلیٰ درجے کا مالک، سب سے اونچی عزت والا انسان، وہ اس کھانے کو اٹھا کر کے کھا لیتا تھا. ہم لوگ اس کو کھانے کو توہین سمجھتے ہیں. ہم توہین سمجھتے ہیں تو ہماری توہین ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام توہین نہیں سمجھتے تھے. اگر کہیں گر گیا تو اٹھا کر کے کھانا کھا لیتے تھے، اور اگر کہیں اس میں کچھ دھول مٹی کچھ لگ جاتا تھا، یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے. ہمارے بہت سارے بھائی جو ماحول میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ عرب میں دیکھو کس طریقے سے کھانا پھینکتے ہیں. تو عرب میں کیا ساری اچھائیاں ہی ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بڑی غلطی ہے اللہ کے بندو. روزی کا جو ضیاع ہوتا ہے وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو، یا مشرق میں ہو یا مغرب کے میں ہو، اس دین کو برداشت نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کوئی آدمی اپنے پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف نہ کر لے اس وقت تک پلیٹ کو چھوڑ کر نہ جائے. آپ کے ضمیر سے پوچھئے، ضمیر یہ کہے گا کہ شاید شادی میں کوئی ایسا پلیٹ نظر آ جائے جو صاف ہو. شاید نظر آ جائے. نہیں نظر آتا ہے. ذمہ دار عام آدمی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو ہے باتیں کرنے والے، سب کے پلیٹوں میں کھانا چھوٹا ہی ملے گا، چاہے تھوڑا چاہے کم. پلیٹ کو بالکل صاف کر لیجئے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیحات ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات کے بارے میں یہ یقین کر لیجئے کہ ایک ایک توجیح پر جب تک آپ نہیں عمل کریں گے یہ کامیابی نہیں ملے گی، دشمن پر غلبہ نہیں ملے گا. آپ سوچتے ہوں گے پلیٹ کو صاف کرنے سے دشمن پر غلبہ کیسے ملے گا؟ تو آپ اس چیز کو سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس والفطرہ. یہ ہمارا دین غالب رہے گا، دشمن مغلوب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کرنا ایک سنت ہے چھوٹی سی، ہماری نظروں میں نعوذ باللہ، ورنہ بہت بڑی ہے جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں. اس سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک افطار میں جلدی کرو گے تب تک آپ کا دین غالب رہے گا، جب تک افطار میں جلدی کرو گے تب تک آپ کامیاب رہو گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیحات ہیں میرے بھائیوں. یہ انگلیاں جس میں کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جا کے نالے میں گٹر میں رکھا رہتا ہے واش بیسن، ہم ہاتھ کو دھل لیتے ہیں. کبھی تصور نہیں کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اس ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں بہت سارے ویڈیو کلپ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے واللہ راستے میں پڑے ہوئے ٹکڑے روٹیوں کے کھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، آدھی مٹی اور آدھی روٹی وہ اس طریقے سے کھاتے ہیں، اور ہم جا کر کے اللہ کی روزی کو گٹر میں بہا دیتے ہیں. کیا انگلیوں پہ لگا ہوا تھا میرے بھائیوں؟ اس کو صاف کر لیجئے، اس کو چاٹ کر لیجئے. یہ شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے اسے گوارا نہیں کیا ہے. تو یہ دو باتیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں رکھی ہے. ایک تو بے حیائی، بے پردگی، خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، اور کھانے کا ضیاع اور اس میں کسی طریقے سے غفلت نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان توجیحات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين